بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے اور گزشتہ ویڈیو کو دیکھ چکے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم نیکسٹ 5 لیٹرز کو دیکھیں گے کہ وہ کہاں پہ سائلنٹ ہوتے ہیں، کہاں پہ نہیں ہوتے، کیا اصول و ضوابط ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں جو گڈ نیوز ہے سب سے پہلے وہ تو یہ کہ آج جو لیٹر شروع ہو رہے تھے وہ ایف سے شروع ہو رہے تھے۔ مزے کی بات یہ کہ ایف سائلنٹ ہوتا ہی نہیں ہے، تو ایک الفابیٹ کم ہو گیا، اس کو ہم نے نہیں سیکھنا، یہ کم ہو گیا۔ تو اس کے بعد نیکسٹ 5 لیٹرز کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ جی سے۔ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے کچھ الفاظ ہیں، ان پہ ذرا ایک نظر ڈالیے۔ سائن، ڈیزائن، سائن، ڈیزائن، فورن، شیمپین۔ آپ نے ان کو دیکھا، ان سب میں ایک چیز کامن تھی کہ جی اور این کا کمبینیشن۔ تو یاد رکھیے جہاں پہ بھی جی اور این کا کمبینیشن ہو رہا ہوگا، جی کے بعد این آ رہا ہوگا، وہاں پہ جی کو سائلنٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ کب؟ جب جی سے پہلے کوئی وال ہو۔ دیکھیں یہاں پہ جی سے پہلے وال ہے، آئی، اے، آئی، ٹھیک ہے؟ تو ایسے تمام مواقع پہ جی کو سائلنٹ کر دیں گے، جی پروناؤنس نہیں ہوگا۔ سائن، دیکھیں ایس آئی اور اس کے بعد فوراً بعد ہم این کی ساؤنڈ دے رہے ہیں، سائن۔ اسی طرح ڈیزائن، فورن، شیمپین، ان سب میں این کا ساؤنڈ دے رہے ہیں بجائے جی کے، جی کو ہم نے گرا دیا، ٹھیک۔ اسی طرح جی اور ایچ کا اگر کمبینیشن ہو، جب اس سے پہلے وال ساؤنڈ ہو، تو تب یہ پورا کمبینیشن ڈراپ ہو جاتا ہے۔ پہلے تو صرف جی کو ہم نے سائلنٹ کیا تھا، اب جی ایچ دونوں کو سائلنٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ یہ کچھ الفاظ ہیں، ان کو دیکھیں۔ ہائی، ہائی، ٹھیک ہے؟ لائٹ، ڈاٹر، ڈاٹر، برائٹ، برائٹ، ٹھیک ہے؟ تو ان سب میں آپ نے دیکھا سب سے پہلے ہائی، دیکھیں ایچ آئی کو یہ آپ پروناؤنس کر رہے ہیں ہائی، آگے جو جی اور ایچ ہے اس کو آپ بالکل نہیں پروناؤنس کر رہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جی اور ایچ کا کمبینیشن جو ہے یہ وال کے بعد آ رہا ہے، اس لیے اس کو پروناؤنس نہیں کرنا۔ اسی طرح لائٹ، ڈاٹر، برائٹ، ان سب میں یہی فارمولا اپلائی ہوگا۔ چلیے نیکسٹ الفابیٹ کی طرف چلتے ہیں۔ اس کے بعد لیٹر ایچ ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی سائلنٹ ہوتا ہے۔ یہ کب سائلنٹ ہوتا ہے؟ جب اس سے پہلے ڈبلیو آیا ہوا ہو۔ مثال کے طور پہ what، when، why، whistle۔ تو ان تمام چیزوں میں آپ نے دیکھا، ان تمام الفاظ میں کہ ڈبلیو کے بعد ایچ تھا تو ایچ کو ہم نے ڈراپ کر دیا، ایچ کو ہم نے سائلنٹ کر دیا، ایچ کی ساؤنڈز کو ہم نے یہاں سے غائب کر دیا۔ when، what، why، whistle، تو ان سب میں آپ نے دیکھا ایچ کو ہم نے ڈراپ کر دیا۔ اس کے علاوہ بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پہ ایچ الفاظ کے شروع میں ہوتا ہے، لفظ کے شروع میں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی سائلنٹ ہوتا ہے۔ یہ کون سی جگہ ہوتی ہے؟ یہ آپ دیکھیے، آنیسٹ، اوور، یہ جب او سے پہلے ایچ آ رہا تو اس وقت ایچ سائلنٹ ہو جائے گا، ایچ ڈراپ کر دیں گے۔ آنیسٹ، آنیسٹ کہتے ہیں نا مخلص ہونا۔ اوور، تو ان تمام میں آپ نے دیکھا کہ ایچ کو ہم نے ڈراپ کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک تیسری چیز، ایچ میں تھوڑی سی تفصیل ہے، گھبرانا نہیں ہے، کہ سی، جی اور آر، یہ 3 الفابیٹ اگر ان کے بعد ایچ آ رہا ہوگا تو ایچ کو ڈراپ کر دیں گے۔ تو اب سی اور ایچ کا جو کمبینیشن ہے یہ عموماً نارملی یہ ساؤنڈ نکالتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ چیئر، CHAIR، چیئر۔ لیکن بعض اوقات شاذ و نادر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کمبینیشن میں سے ایچ کو ہم ڈراپ کر دیتے ہیں، یہی چیز جو میں آپ کو بتا رہا تھا۔ مثال کے طور پہ ECHO، یہ آپ کے سامنے ایک لفظ لکھو، ایکو، ایکو، ٹھیک ہے؟ اس میں ہم کھو، سی کو پروناؤنس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جب جی اور ایچ کا کمبینیشن ہوگا تب کیا ہوگا؟ اس کی مثال دیکھ رہے ہیں، گوسٹ، گوسٹ، دیکھیں یہاں پہ بھی ایچ کو ہم ڈراپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جب آر اور ایچ کا کمبینیشن ہوگا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، رائم، رائم، رائم۔ تو ان سب میں آپ نے دیکھا کہ ہم ایچ کو سائلنٹ کر رہے ہیں، ایچ کو ڈراپ کر رہے ہیں۔ چلیے جی، ایک گڈ نیوز وہ یہ کہ اس کے بعد لیٹر آئی آ رہا تھا، یہ بہت آسان ہے، یہ سائلنٹ ہوتا ہی نہیں ہے، 99% یہ سائلنٹ نہیں ہوتا۔
एक लफ्ज ऐसा है जहां पे साइलेंट होता है, वो लफ्ज कौन सा है? बिजनेस, बिजनेस, ठीक है, यहां पे साइलेंट होता है, इसके अलावा ये नहीं साइलेंट होता। ओके, नाउ के, लेटर के को देखते हैं। आई नो दैट यू नो दैट, के हमेशा तब साइलेंट होता है जब के एन से पहले आ रहा हो। ये हम सबको मालूम है, ये बहुत आसान है, ये हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी करते हैं। मिसाल के तौर पे नाइफ, नाइफ, छुरी को कहते हैं नो। जानना, नी, घुटने को कहते हैं नॉक, खटखटाना। नॉलेज, नॉलेज, इल्म को कहते हैं, जानने को कहते हैं मार्फत को। तो ये इन तमाम मिसालों में आपने देखा कि के एन से पहले आ रहा था तो के को हमने ड्रॉप कर दिया, के को हमने साइलेंस कर दिया। नाइफ, नो, नी, नॉक, नॉलेज, ठीक है। इसके बाद आज के लेक्चर का लास्ट अल्फाबेट लेटर एल, इसको देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें कोई रूल है ही नहीं। इसमें रूल ये है कि हर वो जगह जहाँ पे एल को प्रोनाउंस करना मुश्किल हो वहाँ पे एल को साइलेंस कर देते हैं। ये रूल है, सिंपल। कुछ अल्फाज हैं, इनको देखिए, ये आपके सामने लिखे हुए हैं। अब पहला लफ्ज़ है खुद। यहाँ पे आप देखिए, अगर आप एल को प्रोनाउंस करना भी चाहें आप नहीं कर सकेंगे। इवन जो इंग्लिश स्पीकर्स हैं, जो प्रॉपर इंग्लिश बोलने वाले हैं, वो भी नहीं कर सकते। कोल्ड, कोल्ड, आप कैसे एल को प्रोनाउंस करेंगे? या दूसरा लफ्ज़ है शुड, इसको आप कैसे करेंगे? शोल्ड, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे एल को ड्रॉप कर दिया जाता है। तो आइए कुछ और मिसालें देखते हैं जहाँ पे एल साइलेंट होता है। could, should, talk, walk, walk, half, salmon, salmon। तो आपने इन मिसालों में देखा कि एल कैसे साइलेंस हो रहा है, ठीक है, एल को हमने ड्रॉप कर दिया। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन आधे अल्फ़ाबेट्स तो हो गए। इसके बाद कुछ मज़ीद भी अल्फ़ाबेट्स आएंगे जो कि साइलेंट नहीं होते, और इस तरह मज़ीद 2 लेक्चर्स के बाद हमारी ये सीरीज़ पूरी हो जाएगी और हम उन तमाम अल्फाज को, लेटर्स को जान लेंगे जिनमें साइलेंट करना है, नहीं करना, या कौन सा साउंड प्रोनाउंस करना है। मोहम्मद अरसलान सियाल को इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।